میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے محفوظ ترین یہ جگہ ہے. پولیس سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا. جب آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے رابطہ کیا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو کم از کم ہمیں کچھ جرت کر کے نقاب پوشوں کا کچھ تو احاطہ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ تو کرنا چاہیے یہ کون سی بلائیں ہیں جو آ کے لے لیتی ہیں ہمارے ایم این ایز یا ایم پی ایس کو, جو ہائڈ کر دیتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم کو کرمنل نہیں ہے کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ, کوئی پارٹی, کوئی ایم این اے, جو پولیٹیکل آدمی ہے اس کے پاس صرف باتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے ڈائلاگ سے کرتا ہے سب کو قائل. جب ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد ہماری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. آج میں یہ رولز آف پروسیجر آپ کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے آپ نے امینڈمنٹس کر رہے ہیں, مجھے بھی یہ ان میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں بات بھی کروں گا اسپیکر صاحب سے. بٹ اس چیز کو ہم انشور کریں کہ آپ کی جو پارلیمنٹ لاجز ہیں, اسمبلی کی جو لاجز ہیں یا اسمبلی ہے, اس کے اندر ہم خود بیٹھ کے ایک ایسا لا عمل بنائیں کہ سر میری عرض سنیں کہ اسپیکر صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, 4 اپنے انہوں نے جو ان کے اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے 4 ملازم ہیں ان کو انہوں نے معطل کر دیا. اس کا کیا فائدہ ہو؟ کچھ بھی نہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ روک سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں روک سکتے. ہمیں احاطہ کرنے پڑے گا اپنا. کے پی کے آپ آج بے شک کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی کے میں, اور وہاں پہ انہوں نے تقریریں کی ہیں, ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے, سخت تقریریں کی ہیں, انہوں نے نام لیے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نام لیے ہیں. بٹ یہ پوزیشن کیوں آئی؟ جس کے ساتھ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. جب وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ گزری ہے, اور ہم بحیثیت پارٹی انڈورس کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, خدا را ہم ہوش کے ناخن لے لیں. کل آج ہماری باری ہے, ہم نے اپنا بڑا ٹائم گزار لیا ہے. اب یہ جو ویل ہے یہ نیچے سے اب اوپر جانا ہے. اسی طرح کسی اور کی باری کل آ جائے گی تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ میں ذاتی طور پہ اس ایکٹ کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا, چاہے جس طرف سے بھی ہو, کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو, ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جائے اور ذمہ لگے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہ انہوں نے اٹھایا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیوں ذمہ لگے؟ اگر کیا ہے تو وہ ہمارے اسمبلیز کے سامنے آنسریبل ہے, وہ دیں ہمیں جواب کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. کیا وہ کرمینل ہیں؟ کیا ہمارے 11 ایم این ایز کرمینل ہیں کہ انہوں نے کوئی ادھر ایسا ایکٹ کیا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر؟ سر دروازے توڑ کے دروازے ان کے توڑ کے تالے توڑ کے اندر گئے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اسی طرح خراب ہوتی ہے جب ایک عام آدمی سمجھتا ہے, جب پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے کی یہ حیثیت ہے, پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کی طرف. پھر عام آدمی قطعاً اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی دن بدن پوزیشن خراب ہو رہی ہے اس میں کیا ہمارا قصور ہے؟ سیاسی لوگ اب غلط سفارشیں نہیں کرتے. اب یہ ٹریک چینج ہو رہا ہے. اب ہماری عوام کے ذہن میں ایک بدقسمتی سے ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اپنی فورسز کے خلاف, چاہے پولیس ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو. ہمیں اس کو روکنا ہے. کوئی اگر ان کا کوئی قصور نہ ہو, کوئی بندہ اگر ہائڈ ہوتا ہے تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں ایجنسی والے اٹھا کے لے گئے. یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسی بات کے خوش رہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ ہم ٹھیک ہے خوش ہیں, کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے. ہمیں بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. ماضی کی غلطیوں کو ہمیں بھولنا چاہیے. اور یہ بہت بڑے واقعات ہو رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ, پرٹیکولرلی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں پہلے ہم مضر الزام ٹھہراتے تھے پولیس کو, لیکن اب پولیس سے کام آگے بڑھ چکا ہے. اور اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے جناب چیئرمین, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہانے بنا کے پتلی گلی سے نہ نکلیں. حالات کو بحیثیت
پارلیمنٹیرین بحیثیت کمیونٹی کل ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جو آئیں گے کم از کم وہ یہ تو سوچے کہ انہوں نے کوئی اچھا قانون بنایا تھا. 1937 میں سر چھوٹو رام نے ایک بل پاس کیا تھا جب اس کی گورنمنٹ تھی. آج تک پنجاب کے لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جب سود کے ذریعے پراپرٹیز کو رین کیا گیا تھا تو اس نے ہندو ہونے کے باوجود اس نے وہ ایک بل بے نامی اس نے ختم کی تھی کہ جس کی زمین جس کے نام پہ ہوگی وہی اس کا مالک تھا. اس سے پہلے ایک قانون تھا کہ جو 4 پیسے دے دیتا تھا زمین پہ قبضہ کر لیتا تھا اس کو زمین نام کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے بے نامی ختم کی تھی جو آج تک پنجاب میں ایک کارنامہ یاد رکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے آپ جس سے آپ کو آج آپ کی گورنمنٹ ہے جس طریقے سے بھی آ گئی ہے. ہم نے 6 مہینے پورا ایک محاسبہ کیا ہے لیکن اثر نہیں ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ ناجائز آئی ہے, یہ کہتے ہیں جائز ہے, لیکن جس طریقے سے بھی آئی ہے کم از کم ان چیزوں کی روک تھام کریں. یہ کیوں نہیں ایک سٹیپ آگے آتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں ان کے لیڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بنائیں, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. جب جوڈیشل کمیشن 9 مئی کا بنے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ خود مختار ہے اور یہ گورنمنٹ ایک سٹیپ لے رہی ہے کیونکہ ان کے اختیار میں, ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. تو پھر ہو سکتا ہے ہم ان سے بات چیت بھی کریں. جب یہ ہمارا کچھ جلسہ ہوتا ہے, ہماری کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. خود انہوں نے ہمیں نوٹیفیکیشن دیا, NOC دیا کہ آپ لوگ 2 سے 7 بجے تک کریں جلسہ سنگ جانی میں. جب ہمارا جلسہ جناب شروع ہوا, میں خود عینی شاہد ہوں, میں گواہ ہوں کہ پورے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا گیا. اور جب کارڈن آف کیا گیا پورے پنجاب کو تو 2 بجے والے ہمارے لوگ پہنچے وہاں پہ 7 بجے. اب جناب ہمارے کو بچوں کی شادی تو تھی نہیں, جب کو ہمارا ادھر کو بچوں کا ختنہ جو اور فنکشن تو تھا نہیں کہ ہم آدھے گھنٹے بعد کر کے سامان پیک کر کے چلے جاتے. دیکھیں کون سا یہ قانون ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو باؤنڈ کریں کسی ٹائم کے اندر؟ سر یہ آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یہ جو 6 سے 10 اور یہ شو جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو گزارا کر لیں گے, ہم تو سول مارشل لا میں رہ رہے ہیں. میں اس بات کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں لاہور کا NOC لینے گیا 2 سے 5:30. اب مجھے بتائیں 3.5 گھنٹے میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا جلسہ ختم ہو سکتا ہے؟ 6 بجے ہمارے کنٹینر پہ پولیس چڑھ دوڑی, انہوں نے ادھر کنٹینر پہ قبضہ کر لیا, اوپر کھڑے ہو گئے. ہم نے ہم نے 6 بجے والا یا 6:30 بجے والا ہم نے جو کام کیا, ہم نے ایک جھگڑے سے بچے. ہم ایک 9 مئی تیار کیا جا رہا تھا ادھر ہمارے لیے, یہ جو ہمارا 21 کو جلسہ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ باتیں ہیں. کیا جہاں پہ 20,000 30,000 40,000, اس میں بحث میں بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, اگر اس وقت آپ خود سیاسی ورکر ہیں, یہ کتنی بڑی انہوں نے یہ میں کہتا ہوں نیگلیجنس تھی کہ یہ اسٹیج پہ چڑھ گئے, انہوں نے اسٹیج پہ جا کے قبضہ کر دیا. اور خدا نہ خواستہ ادھر سے کوئی آواز نکل جاتی, کوئی اور ادھر سے اسپیکر پہ کہہ دیتا کہ ادھر آ گیا ہمارے اوپر, تو ادھر کیا حال ہوتا مجھے بتائیں. دیکھیے 6 سے 6:15 ہوئے جلسے تو پولیٹیکل پارٹیز کے رات 11 بجے تک چلتے رہتے ہیں. علی امین گنڈا پور مسئلہ تھا, اور علی امین گنڈا پور ادھر سے چلا, اس کے آگے ہرڈلز آئی, اور جب وہ اس کو روکا گیا, رکاوٹیں روکی گئی اس کو, تو اس کو جب آگے آتے 8 بج گئے, تو 6 سے اگر 8 بج جاتے تو سر آپ کی نیک نامی ہونی تھی. آپ کو کسی نے نہیں کہنا تھا گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کوئی بزدلی کی ہے, ان کو کہنا تھا کہ انہوں نے بڑا دل کیا ہے. KPK سے ان کا ایک وفد آ رہا تھا, اس کو انہوں نے آنے دیا, اور اس کے جلسے انہوں نے 2 گھنٹے ایکسٹینڈ کر دیا. دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہو رہا ہے؟ لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے ہمارے آپس میں, یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں
جس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور آخر وقت کو یہ جو ہم فصل کاٹ رہے ہیں سب کو یہ کاٹنی پڑے گی، فصل بو رہے سب کو کاٹنی پڑے گی۔ میں میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں ساری رات پھرا ہوں۔ اس دن ہمارے بڑے اچھے مذاکرات ہوئے، ہم ادھر گئے، ہم نے ان کو کہا کہ سموتھلی ہمیں آنے دیں، ہم 6-7 بجے تک کوشش کریں گے، لیکن میں نے کیٹیگوریکلی وہاں پہ کہا، میں نے کہا جناب یہ سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے اوپر نیچے ہوتا ہے، جلوس آتے آتے بھی ٹائم لگا دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ 6:15 بجے ہمارے پہ پولیس چڑھ دوڑی۔ اب پولیس کے ساتھ تو سول کپڑوں میں بھی تھے۔ اب یہ آپ گورنمنٹ کا پتہ کرے کہ کون تھے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے اسٹیج پہ چڑھ سکتے ہیں، کل آپ کے اسٹیج پہ بھی چڑھیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ ہماری گورنمنٹ تھی، آپ کے لیڈر باہر تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کی طرف سے جب یہ پروٹیسٹ کرتے تھے تو ہم نے تو ان کو نہیں روکا تھا۔ آپ خود چیک کر لیں، ہم نے تو NOC PDF کو بھی دیے تھے۔ ہماری جماعت نے کسی کو پرامن جلسے سے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں روکا۔ تو اگر ہمارے ساتھ بندے نہیں ہیں، اگر 4-6 منسٹر صاحبان ہمارے 22 والے دن ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں، تو ہمیں جلسے کرنے دیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کی کیا اسٹرینتھ کیا ہے؟ لوگ ہیں۔ جب لوگ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے، ہم تو خالی کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو کیوں اتنا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ اصل میں آپ اپنے اداروں کے خلاف اپنے یہ ایکٹ کر کے، میں چیئر سے آپ کو میں چیئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں مخاطب گورنمنٹ سے ہوں، یہ ایکٹ کر کے اداروں کے خلاف عام لوگوں کی نظروں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر نہ ہو، لیکن اس حد تک مداخلت جناب چیئرمین میں نے کبھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں۔ میں نے بھی 3-4 الیکشن لڑے ہیں کہ آج دن تک ہمیں معافی نہیں، آج دن تک ہمیں سپیئر نہیں کیا جا رہا، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے رات کو پولیس چڑھ دوڑتی ہے۔ پوری رات میں پھرتا رہا ہوں اپنے MPs کے ساتھ، کبھی ایک چوک پہ جاتا تھا، کبھی دوسری چوکی پہ جاتا تھا، کہیں ہمارا کنٹینر انہوں نے بند کر دیا اسٹیج والا، کہیں ہمارے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیے، کہیں ہماری کرسیوں والی گاڑیاں بند کر دی۔ تو سر اسے ہمیں NOC نہ دیتے، ہمیں NOC دے کہ آپ نے رات کو 10 بجے NOC دیا، دوسرے دن 2 بجے جلسہ کرنا ہے، تو پھر بھی آپ کو اتنا خطرہ ہے۔ ہمیں آپ نے ادھر مویشی منڈی سمجھانی دی، ادھر مویشی منڈی کانا دی، پھر بھی آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں آپ اجازت نہ دیتے، ہم ایجیٹیٹ کرتے، آپ ہمیں ڈنڈے مارتے، 4-6 FIR اور ہو جانی تھی۔ بٹ جب تک یہ کردار ہم ختم نہیں کر سکیں گے یا کم نہیں کر سکیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے، پہلا ہمیں جسٹر دیا جائے، گڈ جسٹر دیا جائے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کر رہے ہیں جو رولنگ پارٹی ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا واسطہ یا ہمارا مقابلہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے۔ 14 سے 15 تک ہم نے جلسے کیے، آپ کا اس وقت انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان تھا، آپ کی جماعت کا منسٹر تھا، اس نے ہمیں جلسوں کی اجازت دی تھی، وہ سیاسی انٹیریئر منسٹر تھا، ہم نے پتہ نہیں کتنے جلسے کیے تھے، لیکن الیکشن ٹائم پہ ہوئے تھے۔ الیکشن جب ٹائم پہ نہیں ہوتے، جب ہم خود راستہ دیتے ہیں ایسے کام کر کے، جب ہمیں ان کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، جو ہمارا کلیم ہے کہ موجودہ رولنگ پارٹی ہمیں ان کے ساتھ لڑا رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ لڑانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑانے سے فائدہ انہی کو ہوگا، ہم دونوں گھر چلے جائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ وہ لوگوں کو کہیں گے کہ جو دونوں اس قابل نہیں ہیں یہ گھر جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ادھر بحث کر لیں، جب تک ہم اوپر سے ایک اپنی ذات کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں کروائیں گے، عوام کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا اور عوام کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ میں لا اینڈ آرڈر پہ ضرور بات کروں گا جو کچے کا معاملہ ہے۔ سر کچے کے معاملے میں ہم پولیس کو رگڑ رہے ہیں، میرے بھی تحفظات ہیں کچے کے معاملے میں، چونکہ میرا
میاں والی ڈسٹرکٹ ہے اور میاں والی ڈسٹرکٹ دریا کے بیٹ سے کچا شروع ہوتا ہے. اور وہ جو پوزیشن ادھر یہ ہے, ادھر تو لوگوں نے میرے خیال میں, اگر اس ایریے کے کو ہمارے محترم دوست بیٹھے ہوں گے, اگر میں غلط ہوں گا تو میری تصحیح کر دیں گے, تو اس ایریے میں تو سر کچے کے ایریے میں تو لوگ اس طرح گندم کاشت کرتا ہے جب پنجاب گزٹیئر سے پہلے لوگ زمینوں پہ قبضے کرتا تھا, جو اس وقت جتنی 1/5 میاں والی جو اس کا جو ایریا وہاں کا جو کچا ہے, وہاں پہ تو 5واں حصہ وہاں پہ پیوز لیتے ہیں ود دا کنسنٹ آف ادھر جو موجودہ ان کے چوکی انچارج یا ان کے ہوتے ہیں, جو گندم ادھر کوئی بندہ جا کے کاشت کرتا ہے 5واں حصہ وہ لیتے ہیں. اگر 100 مان ہے تو 20 مان انہوں نے لے لینی ہے. تو یہ انٹر پروونشل معاملہ ہے, اس میں آپ ادھر پوائنٹ سکورنگ ہم نہ کریں, کچے کے ایریے کے ڈیولپمنٹ پروگرام جاری کریں, اور یہ انٹر پروونشل معاملہ ہے, اس کو آپ 2 صوبوں کے ساتھ ضرور رابطہ کریں, سندھ اور بلوچستان کے ساتھ, کیونکہ آپ کے کچے میں سندھ میں ان کو دھڑیل کہتے ہیں, بلوچستان میں ان کو پتہ نہیں اور لفظ کہتے ہیں, ہمارے طرف اشتہاری کہتے ہیں. یہ جب تینوں صوبوں کے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہوتی ہے, ان کے پاس ایک چین آ جاتی ہے اسلحہ کی, وہاں سے یہ اسلحہ منگاتے ہیں. ہمارے جو 12 شہید ہوئے, وہ جب شہید ہوئے ان کو اسی طرح پتہ ہوتا ہے جس طرح ایک پرانے زمانے میں ایک پٹواری کو پورے موضے کا پتہ ہوتا تھا. آج کل تو پٹواری ویسے یہ مافیا بن چکے ہیں. جب انہوں نے خاموشی اختیار کی جائے, ایک ٹک ٹاک چڑھی, جب اس ٹک ٹاک کو دیکھا گیا تو ان ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں ایریا ہے جس میں یہ بیٹھے, وہ ادھر شہید ہو, اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. میری اطلاع کے مطابق وہ ٹک ٹاک ہمارے آئی جی صاحب نے چڑھوائی تھی. اگر یہ غلط ہے, میں انویسٹیگیشن کا کہہ رہا ہوں, میری اطلاع ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, بٹ اگر وہ ہے تو انویسٹیگیٹ کرایا جائے کہ ہم کیا ٹک ٹاک لگا کے اور 12 بندوں کو شہید کروا دیں. کیونکہ کچے کے ڈاکو کو تو ایک ایک گھر کا ادھر پتہ ہے, ان کو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں آج کوئی خوشحالی ہے, یا ان کے کوئی گھر کے گندم ہے تو ادھر سے 2 بوری اٹھا کے ہم 10 دن گزار لیں. دوسری بات سر, امن و امان کا جو معاملہ ہے, پچھلی دفعہ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں بات ہوئی ہے, لیکن یہ ہر دفعہ بات ہونی چاہیے. یہ تو ہے نہیں کہ 10 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے اور اس پہ آپ 10 دن بعد بات نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہر ہفتے کی رپورٹس منگوانی چاہیے. جرائم کی ریشو 25% بڑھی ہے اس پچھلے 5-7 ماہ میں, اور میں نے پہلے بھی ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی منسٹر صاحب کو کہ یہ منگوائیں پورا ریکارڈ کہ ڈیٹینشن آرڈر سے ہمارے کتنے جو ورکرز ہیں ان کو پچھلے 5 مہینوں میں گرفتار کیا گیا ہے, اور ابھی بھی ہمارے 60 ورکر لاہور کے جلسے میں جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں, جو کل انہوں نے چھوڑے ہیں, کچھ انہوں نے 9 مئی کی FIR میں ڈال دیے. اب 9 مئی کو کہیں سر اس کا سٹاپ بھی کروا دے. اب 9 مئی پھیلتا پتہ نہیں کتنے تک پھیل جائے. اس کے بعد مہنگائی ہے, میں چونکہ میرے اور MPs نے بات کرنی ہے تو میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ مہنگائی کا جو یہ سیلاب شروع ہوا ہے, ابھی وقفہ سوالات تھا, اس میں نے عرض کی اپنے پارلیمانی سیکرٹری صاحب کو کہ جناب آپ گندم ختم ہو رہی ہے, آپ گندم کے معاملے میں تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں. تو اس وقت مہنگائی کی پوزیشن یہ ہے کہ میں اس وفاق کو بھی اس فلور سے اس لیے مخاطب کروں گا کہ ایک ہی گورنمنٹ کی, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بل بنیادی طور پہ 2 چیزیں, پیٹرولیم اور بجلی یہ ہمارے بنیادی طور پہ یہ بنیادی عنصر ہیں جو کہ مہنگائی کا ہے. گجرانوالہ نے بھائی کو قتل کیا. جب گجرانوالہ میں بھائی نے بھائی کو بل کی وجہ سے قتل کیا تو کیا ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے ادھر کو ایکشن لیا؟ کیا کو پتہ کیا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ نے 789 ارب روپیہ کسانوں کا نقصان کیا.
اب آپ پالیسی کا اعلان کریں اکتوبر میں، اگر آپ نہیں کریں گے تو گندم کیسے کاشت ہوگی؟ آپ نے لینی ہے تو اکتوبر میں بتائیں، نہیں لینی تو پھر بھی بتائیں کسان کیا کرے؟ جب کسان، یہ ایگریکلچر صوبہ ہے، جب کسان اس وقت اپنی گندم نہیں کاشت کرے گا تو اگلے سال گندم کم ہوگی اور وہی بلیک پہ 5,000 روپے من بھی بکے گی. تو مہنگائی کو کہاں تک روکیں گے؟ یوٹیلیٹی سٹور آپ کی وفاقی گورنمنٹ ویسے بند کر رہی ہے، صرف ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں. جناب چیئرمین، ایک ہی کام پہ یہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کریں. ان کو جس طریقے سے بھی ختم کرنا چاہیں یہ کریں، لیکن اگر عوام کا بھلا کرتے ہیں، اب ان کے ہنی مون کے دن گزر چکے ہیں، ان کو گورنمنٹ مل گئی ہے، ان کو گورنمنٹ ایک کیک کی طرح کاٹ کے ان کو حصہ ملا ہے گورنمنٹ کا، تو اب عوام کے لیے کوئی سوچ لیں. ابھی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اے ڈی پی کا اعلان کیا تھا، اے ڈی پی کے 45 ارب روپے اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے نکال کے انہوں نے آئی پی پیز کو دے دیے. وہی آپ سبسڈائز کر دیتے. آپ ایک شعبے سے پیسے نکال کے 2 مہینے پہلے آپ اعلان کرتے ہیں، 2 مہینے بعد آپ اس شعبے سے پیسے نکال کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. آئی پی پیز والا ان کی اپنی جیب میں آنا ہے، جو آئی پی پی کے اونر ہیں سب کو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جو کنٹرول قیمتوں کا کنٹرول ہے وہ پرائس کنٹرول قیمتیں بالکل یہ پرائس کنٹرول جو کمیٹیز ہیں وہ نہیں کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کو پاور دیں، اپنے ممبرز کو پاور دیں، اور وہ جا کے کوئی ان کے ممبرز کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. ان کا یہ بیچارے ڈی سی کے پاس جاتے ہوئے تو میں اب کیا کہوں کہ کیا حالات ہیں گراؤنڈ پہ. میں منسٹر صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر گراؤنڈ پہ کبھی جائیں، کبھی دورہ کریں پنجاب کا، تو اس وقت لوگوں میں خود خوشیاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. پنجاب میں انہوں نے آٹا کہا جی سستا ہو رہا ہے، آٹا آپ دیکھیں 20 روپے ویسے بھی مہنگا ہو گیا. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آٹے کی جو قیمت ہے اس کی روٹی کی وہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے. تنقید کرنا مقصد نہیں ہے جناب چیئرمین، ان کی اصلاح کرنا، لیکن ہماری ہر اصلاح والی بات کو یہ تنقید سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہے تو ہم نے الٹا جانا ہے. آئیں 3-4 باتوں پہ یہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم بااختیار ہیں. آئیں جمہوری حکومت کے اندر مداخلت ختم کروائیں. جب مداخلت ختم کروائیں گے ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ خود مختار ہے. ہر کوئی ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں مذاکرات کرتے؟ ہم اسی لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس اختیار کوئی. جن کے پاس اختیار ہے ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار ختم ہونا چاہیے. چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. اور پولیس سے کام اب آگے بڑھ گیا، پولیس کے پاس ایک ایکسکیوز آ گیا ہے. یہ خود بھی کریں تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، جنہوں نے کیا آپ کو بھی پتہ ہے. اور یہ عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. یہ بنگلہ دیش ماڈل کی یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش والا اور سرکمسٹانسز سے یہیں سے شروع ہوئے. لوگوں کو جب اداروں کے خلاف احترام اور عزت ختم ہو جائے تو یہیں سے شروع ہوتا ہے سارا کام. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دوبارہ یہ عرض کروں گا آپ کے توسط سے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ پچھلے، ہمارے ایم این ایز کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ